نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درس عقائد اہل سنت میں آج عقیدہ تحاویہ کا پوائنٹ نمبر 73 اور 74، 73 اور 74 جو عقیدہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز عرض کیا جائے گا۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، ہم پیروی کرتے ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں ہمیشہ سنت کی اور جماعت کی، اور وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ، اور ہم بچتے ہیں شذوذ سے اور خلاف سے اور فرقہ سے، تفریق سے، اور ہم محبت کرتے ہیں عدل اور امانت والے لوگوں سے، اور ہم نفرت کرتے ہیں خیانت اور ظالموں سے، خائن اور ظالم لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ حضرات اکرامی، تمام الفاظ اس کے اگر بڑی تشریح کی جائے تو ذرا لمبا وقت چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں ان کے مفہوم عرض کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نتبع السنت، ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو پہلے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ سنت سے مراد کیا ہے۔ سنت سے مراد ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زندگی میں جو کچھ بھی آپ نے کیا، ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ بعض ایسے اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں، ان اعمال کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ان تمام اعمال کی پیروی کی جائے گی۔ مثلا میں ایک مثال عرض کر کے آگے چلتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح فرمائے ہیں، لیکن 4 سے زائد نکاح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ امتی کو اجازت نہیں ہے کہ 4 سے زائد نکاح کرے۔ 4 تک کی اجازت ہے، نکاح بذات خود سنت ہے، اجازت 4 تک کی ہے، لیکن 4 سے زائد آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، جہاں پر پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ان معاملات میں ہم پیروی نہیں کریں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیزیں خاص نہیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی کام کے لیے کہ لوگ ان کی پیروی کریں، تو ان تمام امور میں پیروی کی جائے گی۔ دوسری چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کے ارشادات و فرمودات، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ بھی سنت ہی ہے۔ یہاں پر ایک میں ضمناً بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آدمی سنی اہل سنت ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث کا ہونا نہ جائز ہے نہ ممکن ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اہل حدیث ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی اور بھی بہت سے وجوہات ہیں، لیکن انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کا نزول ہوا، وحی کا نزول ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی 23 سالہ، 23 سالہ زندگی میں قرآن حکیم کا نزول ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات و فرمودات قرآن حکیم کی تشریح فرمائی، لوگوں کو بیان کیا۔ اس دوران
ناسخ اور منسوخ کا بھی عمل جاری رہا ہے، یعنی بعض وہ احکام جو ابتدائی اسلام میں تھے بعد میں ان کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وہ تمام اسی طرح جس طرح وہ سب کچھ اول تا آخر ناسخ بھی احادیث میں موجود ہیں، منسوخ بھی احادیث میں موجود ہے۔ اب عمل ہم قیامت تک امت کس پر کرے گی؟ ناسخ پر۔ منسوخ پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ احادیث میں منسوخ چیزیں موجود ہیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی دونوں قسم کی آیتیں موجود ہیں، ناسخ بھی قرآن پاک میں ہے، منسوخ بھی قرآن پاک میں ہے۔ عمل صرف ناسخ پر ہوگا، منسوخ پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب بھائی یہ اب سنت کس کو کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال، وہ اقوال جو ناسخ ہیں، منسوخ سنت اب نہیں رہے، اب امت کے لیے وہ چیزیں سنت نہیں رہی تھیں جب وہ تھے، جب ان کو منسوخ کر دیا گیا اب امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیں۔ آدمی سنی تو ہو سکتا ہے، اہل سنت و جماعت یہ تو درست ہے، لیکن اہل حدیث نہیں ہے۔ کیوں کہ پھر اہل حدیث کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ پھر آپ کو منسوخ پر بھی آپ عمل کریں گے۔ تو بہرحال یہ ضمن میں بات عرض کر دوں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے سامنے کسی بھی آدمی نے کوئی بھی عمل کیے یا کوئی بات کہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرما لی، اس پر کوئی آپ نے اس کو منع نہیں کیا اس کام سے، اس کی بات سنی لیکن آپ نے خاموش رہے، بھائی یہ بھی سنت ہے۔ سنت تین چیزوں کا نام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس طرح اس کا اتباع ضروری ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کا ایک ہی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، سنت کی پیروی کرو۔ سنت کی پیروی کے بغیر خدا کی محبت کا تصور نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح تم پر میری سنت کا اتباع اور میری سنت کی پیروی لازم ہے، اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ یہ تینوں کام جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی گنوائے ہیں، یہ تینوں کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کوئی کیا، آپ نے کوئی فرمایا، آپ کے سامنے کوئی کام کسی نے کیا آپ نے اس کو منع نہیں کیا، اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ یہی اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا میرے خلفاء کی سنت پر بھی عمل کرنا، کیونکہ وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، انہوں نے وہ وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے، جو مجھ سے سنا ہوا ہے۔ تو یہ بات ہے، سنی کون ہوتا ہے؟ جو ان کی پیروی کرے، عقائد میں اور اعمال میں۔ پہلی چیز عقیدہ ہے، وہ سارے عقائد وہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہے ہیں، آپ نے بیان فرمائے ہیں اور جو صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اور والجماعت، جماعت سے مراد کون ہے؟ ایک تو وہی خلفاء راشدین ہیں اور جو باقی صحابہ کرام ہیں۔ ان صحابہ کرام کی اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین لینے والے، دین کو سمجھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سننے والے، اعمال کو دیکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس اقدس میں بیٹھ کر ساری باتیں کرنے والے، وہ تو صحابہ کرام ہیں۔
تو صحابہ کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی حاصل کیا، سن کر، دیکھ کر، مجلس میں بیٹھ کر، وہ سب کا سب اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اب اس کی پھر آگے ہیں دو حیثیتیں۔ اگر تو تمام صحابہ کرام کسی بات پر اجماع کر لیں، یعنی سب کے رائے ایک ہو جائے کسی بھی مسئلے پر، تو اس پر عمل کرنا اسی طرح فرض ہے، ضروری ہے کہ جیسے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سرکار کا فرمان، وہ اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے، اس کا خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات اس اتباع کا، صحابہ کرام نے جو دین سمجھنا اسی طرح کے عقیدہ رکھنا، اسی طرح کے اعمال کرنے، کیونکہ انہوں نے سب کو دیکھا ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان صحابہ کرام کے اس جماعت کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام میں کسی بات پر ہو جائے اختلاف، کیونکہ صحابہ کرام کے رائے میں بھی اختلاف موجود ہے، تو اس وقت جس بھی صحابی کے قول پر انسان عمل کرے گا وہ درستی ہوگا۔ ظاہر بات ہے کبھی کبھی دو قول مل جاتے ہیں، دو رائے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود ہی فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کرام یہ ستاروں کی مثل ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کا بھی قول لے لو گے۔ لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام کے قول سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لینی بات صحابہ کرام ہی سے ہے، ہاں ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو، ان میں سے کسی کا ایک کا انتخاب کر لو، یہ اجازت ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کرنا یہ بدعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آدمی سنی نہیں ہے جو صحابہ کرام کا اقوال، ان کے قول، ان کے فیصلے ہمارے سامنے موجود ہوں اور پھر اس کے مقابلے میں کوئی اپنی بات کرے۔ تو ہم اتباع کرتے ہیں کن کی؟ سنت کے، میں نے سنت کے معنی عرض کر دیا، اور ہم اتباع کرتے ہیں وہ سنت جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے، وہ جس کی سند ہو، کہاں تک؟ صحابی رسول تک، اور پھر صحابی رسول کے آگے ان کا چونکہ کنیکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت وہی ہے۔ کسی بھی چیز کو ہم اپنے مرضی سے سنت نہیں کہہ سکتے، سنت وہی ہے کہ جس کے سند ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تک پہنچتی ہو۔ عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، تمام چیزوں میں اس کی اتباع ہے۔ اور وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ، شذوذ کہتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ہٹ کر اور اسلاف سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور میرے بعد میرے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین کے زمانے سب سے اچھے ہیں، ان کو اسلاف کہتے ہیں، سلف الصالحین، اسلاف، انہوں نے جو دین کو سمجھا، جو اس کی تشریح کی، جو اس کی وضاحت کی، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کرنا، اپنا عقیدہ الگ بنانا، اپنا عمل الگ گڑنا، ان سے چھوڑ کر کچھ کام کرنا، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور پھر ان کی رائے میں بھی جو ایک طرف جو آگے تفصیلات ہیں، پھر خلفاء راشدین کی ایک رائے ہے، ان کے رائے کے مقابلے میں اگر کسی دوسرے صحابی کی رائے ہوگی تو ہم دوسرے صحابی کی رائے کو چھوڑ دیں گے، ہم خلفاء راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد کی رائے آ گئی تو ہم اس پر عمل کریں۔
شذوذ پر کسی بھی بات کا یاد رکھیں، کسی بھی بات کا کسی کتاب میں لکھا ہونا یا کسی حدیث میں اس کا موجود ہونا اس بات کے دلیل نہیں ہوتی، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اجماع تو پھر تو دلیل ہوگی، لیکن اگر اجماع نہیں ہے کسی مسئلے پر تو پھر دلیل نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جہاں پر رائے ایک سے زائد ہے، اور رائے جب رائے ہوں گی تو پھر ان میں ترجیح دینے کے اصول ہیں، اور ان اصولوں کی پیروی کر کے ہی کوئی رائے لی جا سکتی ہے۔ بعد ائمہ اربعہ، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ چار ائمہ دین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی اعمال ہیں ان کی تشریح فرمائی ہے، فقہاء اربعہ جن کو کہتے ہیں۔ ان میں سے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ یہ صحابہ اکرام کے زمانے کے ساتھ متصل ہے، کیونکہ آپ تابعی ہیں، آپ نے کئی صحابہ اکرام کی زیارت فرمائی ہے۔ آپ کا جو اصول ہے وہ اصول بھی آپ کا یہی ہے کہ پہلے قرآن پاک، اگر قرآن پاک میں مسئلہ نہ ملے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں کوئی بات نہ ملے تو پھر اجماع صحابہ، اور اگر اجماع صحابہ میں بات نہ ملے تو پھر صحابہ اکرام کے اقوال۔ اب ان کے اقوال سے آپ باہر نہیں جاتے، جب تک یہ چار چیزیں میسر رہیں گی تو آپ کوئی بات نہیں کرتے، بس وہی جو کچھ ان کے فیصلے ہیں انہی کو لیا جائے گا، اسی کا نافذ۔ ہاں، نہ بات قرآن پاک سے صراحتاً ملی، نہ وہ ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے صراحتاً ملی، نہ وہ بات اجماع صحابہ سے ملی، نہ اس بات پر کسی بھی صحابی رسول کا کوئی قول ہے۔ اب جب یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی نا، اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اب ہم قیاس کریں گے۔ آپ جانگے باقی لوگ بھی بات، ان کی بھی رائے پھر ہماری بھی رائے ہے، انہوں نے بھی دین میں غور و فکر کر کے وہ مسئلہ بیان کیا، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم بھی غور و فکر کر کے بات کریں۔ تو میرے بھائی، اب ایک بات پر امام اعظم امام ابو حنیفہ نے ساری تحقیق غور و فکر کر کے ایک نتیجے پر پہنچے، امام شافعی علیہ الرحمہ آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچے، امام احمد بن حنبل بھی اسی نتیجے پر پہنچے، امام مالک علیہ الرحمہ بھی اسی پر نتیجے پر پہنچے۔ تو جو اب انسان ان سے ہٹ کر بات کرے گا وہ گمراہ انسان ہے۔ انہی میں سے ایک مثال میں عرض کروں، چند مثالیں عرض کر دوں۔ مثلا نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، یہ 20 رکعتیں ائمہ اربعہ سے ہیں، تمام ائمہ کہتے ہیں کہ نماز اب جو 8 پڑھ کے بھاگے گا نا وہ گمراہ انسان ہے۔ کیوں؟ اسی طرح کے مثلا 3 طلاقیں ایک وقت میں دینے سے 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں، چاہے تو وہ لفظ 3 مرتبہ طلاق 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 کہے، یہ کہے، یا تجھے جا 3 طلاقیں یہ کہے، وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ تمام ائمہ اربعہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ اسی طرح داڑھی کا مسئلہ ہے، جو آدمی اب ان کے رائے کو چھوڑ کر کسی بھی راستے میں جائے گا وہ گمراہ ہے۔ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک دیت کا مسئلہ ہے، اور بھی کئی مسائل ہیں۔ ورنہ تانب شذوذ، ہم کسی بھی شاذ قول کو نہیں لیتے، کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا ضروری نہیں ہوتا بھائی، صرف کتابوں میں جو کہ لکھا ہوا ہے تو لہذا یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ جب لکھے جاتے ہیں تو اس میں تمام بحث کی جاتی ہے، تمام حقائق سامنے لائے جاتے ہیں، حقائق سامنے لانے کے بعد جو اس کا کنکلوژن ہوتا ہے نا، عمل، وہ اس پر ہوتا ہے، جو اس کا آخری رزلٹ نکلتا ہے ساری بحث کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کتاب میں، بھائی کتاب میں لکھا ہوا تو کتابوں میں تو ہر قسم کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ یس، جو ائمہ نے فیصلے فرما دیے ان کے خلاف نہیں کیا جا سکتا، ہم نہیں کرتے اس کے خلاف۔ اور جو ساری چیزیں، بعض لوگ کہتے ہیں آج اجتہاد ہونا چاہیے، بھائی ہم بھی کہتے ہیں اجتہاد ہونا چاہیے، اور پر اجتہاد جو چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں ان پر نہیں ہو سکتا۔ اجتہاد کرنے تو جو موجودہ زمانے کے مسائل ہیں، جو آنے والے زمانے کے مسائل ہیں ان پر کریں۔
جو چیزیں فیصلہ ہو چکی ان کو نہ چھیڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ في النار۔ میری امت کا جو بڑا گروہ ہے نا، بڑے گروہ سے مراد یہ عوام نہیں ہوتی، علماء ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، فقہا ہیں، تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، اولیاء اللہ۔ فرمایا جس راستے پر وہ چلتے ہیں نا اسی راستے کی تم پیروی کرو، جس نے بھی ان کے راستے کو چھوڑا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ امت کی جو میجارٹی ہے، میجارٹی سے میں نے مراد عرض کر دی، جو فقہا علماء خصوصاً فقہا ہیں، جس بات پر وہ چلتے ہیں نا، وہ جب دین کی تحقیق کرنے کے بعد ایک چیز اس کا رزلٹ سامنے لے کر آتے ہیں اس کو فالو کرو، جو اس کے خلاف کرے گا فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اب ہے خلاف، کسی بھی مسئلے میں جو بھی مسائل ہو چکے ہیں ہم اس کا خلاف نہیں کرتے، نہ عقائد میں ابھی یہ جو فتنہ ہے تفصیلیت کا فتنہ ہے، اور کتنے یہ مدودیت کا فتنہ ہے، ہزاروں قسم کے فتنے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ دیوبندی ہے بھائی، یہ تمہارے عقائد کے صحابی کے عقیدے ہیں، یہ جس قسم کی تم نے کتابوں میں باتیں لکھی ہیں یہ کس نے کی ہیں؟ کسی صحابی نے ایسی باتیں کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ یہ شیعہ ہیں، یہ سارے اس قسم کے لوگ ہیں۔ ہم کسی بھی مسئلے میں خلاف نہیں کرتے، جو چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں ان کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، بس ہمارا کام ہے ان پر عمل کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ کیوں؟ جب فرقہ بندی کس چیز کا نام ہے؟ بس اس اختلاف ہی کا نام، لوگ کہتے ہیں جی بریلوی فرقہ نہیں ہے، اہل سنت جماعت فرقہ نہیں ہے۔ جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات کریں یا کوئی عمل کریں فرقہ وہ ہوتا ہے۔ فرقہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ خلاف سے شروع ہوتا ہے۔ ایک چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے، کلیجر ہے قرآن پاک میں، کلیجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، کلیجر ہے صحابہ کرام کے اجماع میں، کلیجر ہے صحابہ کرام کے فیصلوں میں، کلیجر ہیں اور ائمہ دین کے فیصلوں میں۔ بعد میں ایک آدمی بات کرتا ہے نہ وہ قرآن کے مطابق ہے، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے مطابق ہے، نہ اجماع صحابہ کے مطابق ہے، نہ وہ صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق ہے، نہ جیسے یہ مرضی اور اس قسم کے لوگ ہیں، اور بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ بھائی یہ باتیں تم کدھر سے لے کر آئے ہو؟ یہ فرقے ہیں۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے گروہ سے الگ رائے قائم کرے، جو ان سے الگ ہو جائے، جو ان سے الگ ہو نا، ان کی رائے سے الگ ہو۔ یہ مجھے بتاؤ، پورا لٹریچر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ دین، کوئی ایک بھی ایسا جس نے میلاد النبی کو منع کیا ہو؟ یہ کوئی ایک بھی ہے جس نے ختم شریف کو منع کیا ہو؟ یہ ساری یہ آج جو اختلاف ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پوری امت کو تقسیم کیا ہوا ہے، بھائی کوئی ہے جس نے ان چیزوں سے منع کیا ہے؟ قرآن پاک میں جو ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے محبوب تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے رک جائے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا میلاد نہیں منانا۔ اچھا وہ اس حدیث کی صحابہ کرام نے تشریح کیا کی ہے، وہ کدھر ہے لکھا ہوا؟ اللہ کے بندو یہ تمہاری مرضی ہے، دین میں من مانی یہ کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ تم نے کتابوں میں لے کر پوری امت میں انتشار پیدا کی ہے، یہ کس قرآن پاک میں یا کس حدیث پاک میں یا صحابہ کرام کس نے ایسے عمل کیا، ایسے الفاظ بولے، یا ائمہ دین نے کہاں کہ وہ کدھر ہے وہ؟ اس لیے فرقہ ہوتا ہی وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کی رائے کے خلاف چلے۔ یہ ابھی جو تازہ فتنہ تفصیلیت کا 1400 سال کی تاریخ میں
تو تمام محدثین، تمام متکلمین، تمام فقہا، تمام مفسرین، تمام علماء کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد دو رائے ہیں، حضرت علی، بعض کہتے ہیں بعد حضرت عثمان غنی۔ اب جو بات اس کے خلاف کرے گا نا، بس وہی فرقہ ہے، کیونکہ اس نے وہ بات کی ہے کہ جو اس راستے کے خلاف بات کی ہے جس پر پوری امت چلتی آئی ہے۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں، میں نے ایک مثال دے دی، چونکہ یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے تفضیلیت، جو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اور خاص کر کے یہ ہمارے ہزار ادب احترام اپنے مقام پر رہے گا، لیکن یہ جو سادات کرام ہیں نا، آج کے، پہلے نہیں، موجودہ زمانے کے، اور وہ بھی سارے نہیں، کچھ انہوں نے تو یہ اسلام کو نسب کا مسئلہ بنا دیا، ایک ریس بنا دی، جیسے یہودیت ہے، جیسے یہودیت میں ریسزم ہے نا، ریس میں جو ہمارے جو ان کی اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، وہی یہودی ہو سکتا ہے، باقی نہیں، اسی طرح ان لوگوں نے بنا دیا ہے مسئلہ۔ میرے بھائی، دین ریس نہیں ہے، ان کی نسبی فضیلت مسلمہ، مگر اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ قرآن پر حملہ کا آور ہو جائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر حملہ آور ہو جائیں، آپ صحابہ اکرام کے فیصلوں پر حملہ آور ہو جائیں، آپ پوری امت کے جو کچھ 1400 سال کی تاریخ میں جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا آپ اسی کو مٹا کر رکھ دیں اور ایک نئی بات کرو اور پورے دین کی جڑیں آپ ہلا کر رکھ دیں۔ تو فرقے یہ ہیں، یہ جتنے فرقے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے چھوڑ کر، میرے بھائی بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ بر صغیر میں نام ہے اہل سنت و جماعت کا جو راہ حق پر ہے، ان کے مقابلے میں جو بھی اس سے ہٹیں گے، جو باقی جتنے بھی نہ ہوتے جائیں گے، ان تمام لوگوں نے وہ رائے قائم کی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، یا ان کے عقائد میں یا بعض لوگوں کے اعمال میں زیادہ تر عقائد کے مسائل ہیں جنہوں نے اہل سنت جماعت سے ہٹ کر چلے ہیں۔ اور یہ کوئی کسی کا شوق نہیں ہے کہ کسی کو جناب اللہ کی مسجدیں بنانے یا کسی کو اپنے آپ سے اللہ کرنے کا، اس کے پیچھے حقائق ہے، ان تمام باتوں کے پیچھے حقائق ہیں۔ بعض لوگ گمراہی کر رہے ہیں، یعنی یہ ایسے اختلاف ہیں جیسے شافیوں اور حنفیوں اور مالکیوں کے، بھائی یہ ایسے اختلاف نہیں ہے، شافی بھی اہل سنت جماعت ہیں، حنفی بھی اہل سنت جماعت ہیں، مالکی بھی اہل سنت و جماعت ہیں، حنبلی بھی اہل سنت و جماعت ہیں، وہ سارے سنی ہیں۔ یہ جو فرقے ہیں نا، یہ وہ اعمال کا اختلاف ہے، عقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی جن کا نام لیا، ان تمام کے ساتھ ہمارے اعمال کا اختلاف نہیں ہے، عقیدے کے اختلافات ہیں۔ اور یہ چونکہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، تو مسئلہ کیا بناتے ہیں جی ہاتھ چومنا جائز ہے، نہیں جی میلاد شریف جائز ہے، بھائی یہ مسئلہ ہی نہیں، تم چومو یا نہ چومو، ہم تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ایک مصحف عملہ کوئی کرے یا نہ کرے، میلاد النبی ایک مصحف عملہ کوئی کرے یا نہ کرے، اس کی بنیاد پر عقیدے نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو یہ 300 گز کی جگہ پر پاگل ہے جنہوں نے یہ دوسری مسجد بنائی ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف، اور چھوٹا اختلاف نہیں ہے، بہت بڑا اختلاف جس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ یہ چھوٹے اختلاف ہوتے نا پھر بھی کام چل جاتا، بڑے بڑے اختلافات ہیں، لوگ سمجھیں جی یہ بات ہی کچھ بات نہیں ہے۔ جس کو تحقیق کا شوق ہے وہ آئے اور پھر ذرا خود اپنے ایمان کا فیصلہ کرے کہ یہ اس کے پیچھے یہ جو اختلافات ہیں ان کے پیچھے کتنے خوفناک حقائق ہیں۔ ہم تو ایک بہت بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوام میں اتنا علم نہیں ہے، نہ شعور ہے، نہ وہ بیچاروں کے پاس وقت ہے کوئی ان چیزوں کو سمجھے، کسی مسرت کی بنیاد پر ذرا خاموش رہتے ہیں، ورنہ خوفناک حقائق ہے۔ یہ جو ابھی تازہ فتنہ تفصیلیت کا بیان نہ کریں، ان کو کیسے لوگوں کو آپ ان کے ایمان کی حفاظت کریں گے؟ بھائی یہ ساری محنتیں لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہیں۔ کون سا عقیدہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو صحابہ اکرام نے اٹھائیں کتابیں، پڑھیں احادیث، اہل سنت و جماعت کا کوئی عقیدہ، کوئی بھی عقیدہ
کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے ابھی چیزیں بیان کی اس کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی چیز خلاف نہیں، اور جو خلاف کرتے ہیں اگرچہ وہ یہ جتنے آج کل ہم جس کے خلاف یہ ساری محنت کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل سنت جماعت تو سنی بریلوی کہتے ہیں نا، یہ نعت خانوں کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو یہ، اور بھائی ہمارا تعلق اس بات کے ساتھ نہیں کوئی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں جو اس راستے پر رہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دیا ہے، جو صحابہ کرام نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، جس پر اہل بیت اطہار چلے ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اولیاء رہے ہیں، جس راستے پر چلنے کی ہم سورۃ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، وہ راستہ کہ جس راستے پر چلنے کی ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں، یہ جو لوگ یہ راستہ دکھاتے ہیں نا یہ اس راستے سے مختلف ہے۔ بہرحال تو آج کا یہ ہے کہ بھئی اہل سنت جو کوئی فرقہ نہیں، ہاں یہ فرقہ ہے، اور فرقہ ہونا یہ کوئی جرم بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بعض لوگ فرقے کے لفظ الرجک ہو جاتے ہیں، میرے بھائی قرآن پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لارج کنسپٹ میں، ہم خود اسلام بذات خود ایک فرقہ ہے، اسلام میں بذات خود ایک فرقہ نہیں ہے، فرقہ ہے نا، اتنی بڑی دنیا ہے، 8 ارب انسان ہیں، ان کا ایک حصہ مسلمان بھی ہے، تو فرقہ ہے نا۔ فرقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پورشن انسانوں کے گروپ۔ تو اگر آپ یہ صرف فرقے سے لرجک نہ ہو، فرقہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، غلط فرقہ ہونا عیب ہے، پھر تو آپ اسلام سے بھی آپ نے جان چھڑاؤ گے نا۔ یہ ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن فلسفی کی بنیاد پر آپ تم فرقہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، گمراہ فرقہ ہونا عیب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں فرقہ بندی ہوگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری امت میں فرقہ بندی ہوگی، 73 فرقے بنیں گے تو وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا، لیکن فرمایا 72 گمراہ ہوں گے، ایک نجات پانے والا ہے، تاؤن وہ نجات پانے والے ہی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ عربی کے ترکیب الگ ہے، ہم بر صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، وہ ہماری پرشین ترکیب ہے۔ اصل میں اہل سنتی و جماعت یا اہل سنت والجماعت لفظ ہے عربی کی ترکیب کے مطابق۔ تو بہرحال یہاں پر بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، پھر تو اسلام نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام بذات خود ایک فرقہ ہے، ہندوازم کے مقابلے میں ہندو بھی ایک فرقہ ہے، یہودیت بھی ایک فرقہ ہے، عیسائیت بھی ایک فرقہ ہے، بودھزم بھی ایک فرقہ ہے۔ کیوں؟ انسانوں کے سیکشن ہے۔ فرقہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یس گمراہ فرقہ ہونا بری بات ہے، برے نظریات رکھنے بری بات ہے۔ جس طرح لارج کنسپٹ میں اسلام ایک فرقہ ہے، اسی طرح ود ان دا اسلام بھی تو مختلف عقائد ہیں، تو ان میں سے بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 72 غلط ہوں گے، ایک صحیح ہوگا، اور جو صحیح ہوگا وہی جنت میں جائے گا، وہی نجات پانے والا ہے، اور جو اس راستے پر نہیں ہے نا تو وہی لوگ گمراہ ہوں گے۔ اور کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ یہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہٹ کر بات کرے وہ فرقہ ہے، نہ ان لوگوں کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوں ان کو جو ٹھیلتا مات لگا کر فرقہ بنا دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو چاہیے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان مسائل کو سوچیں سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں، الفاظ کی رو میں نہ بہہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔